جی ویلکم بیک خواتین و حضرات. ہمارا پروگرام صبح ہدایت اور آپ اور ہم مل کر اس کو چلاتے ہیں. اب آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے عالمی جائزہ اور علی بھائی اس کو پیش کرتے ہیں، تو چلتے ہیں علی بھائی کی طرف اور عالمی جائزے کا جائزہ لیتے ہیں. ناظرین، اس وقت عالمی جائزہ کا ٹائم ہوا اور اس سے قبل ہم جو ہے وہ نماز کی ٹائمنگ آپ کو جو ہے وہ اپڈیٹ کرایا کرتے ہیں. تو حسب سابق کی طرح نماز کی ٹائمنگ کو آپ اپڈیٹ کر لیجئے. آج ظہرین ہوگی 1:04 اور مغربین ہوگی 7:51 یعنی 7:51 پہ، اور فجر ہوگی کل 4:56 پہ یعنی 4:56 پہ. تو یہ تو تھی نماز کی ٹائمنگ. اور چلیں گے تھوڑی سی کیونکہ آج جو ہم نے عالمی جائزہ کے اندر وہ ہے، ہم نے کیونکہ جمعرات کا دن مختص کیا ہے کہ کچھ جو ہے وہ اس کے اوپر اسٹوریز وغیرہ ہم اس کے اوپر لے کر آتے ہیں اور اس کے اوپر مکمل جو ہے وہ بات کرتے ہیں. تھوڑا سا اس کو ذرا کرنٹ افیئرس پہ زیادہ گفتگو جمعرات کے دن کرتے ہیں، تو اس وجہ سے آج ہم نے خبروں کو تھوڑا کم کیا ہے اور کچھ چیزوں کے اوپر، مثلا جیسے کہ میڈیا کے اندر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ حوثی شیعہ اور پوری دنیا میں شیعہ اور سنی فساد کا رنگ دینے کے لیے مغربی میڈیا بھی پیش ہے، اور ہمارا بکا ہوا جو عالم اسلام کا جو وہ میڈیا جو کہ بکا ہوا ہے اور ان کا بکاؤ ہے اور US 8 پہ چلتا ہے، وہ بھی اس پہ بہت پیش ہے اور وہ اس کے اوپر شور مچا رہا ہے حوثی شیعہ. حالانکہ آپ نے دیکھا، ہم اپنے پروگرام سے بھی متعدد مرتبہ اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ ہم نے کبھی، ہمارے کسی چینل نے، ہمارے اس میڈیا نے جو کہ حق اور راست گوئی کے اوپر مبنی ہے، کبھی بھی فلسطینیوں کو فلسطینی جو ہے وہ سنی نہیں کہا. ہمیشہ جو ہے وہ فلسطینی مظلوم کہا، چونکہ وہ ایک مظلوم ملت ہے اس لیے مظلوم کہا. ہم نے کبھی فرقہ بازی کی بات نہیں کی. اسی لیے جو ہے وہ ہم پوری عالم اسلام کی طرف اس وقت جو ہے وہ ایک سوال رکھتے ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ حوثی باغی یا حوثی شیعہ کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے. تو ہم آج جو ہے وہ ان کے جو عقائد ہیں اور مذہب ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے، اس کو بھی دیکھیں گے. وہ بھی کچھ چیزیں ہم لے کر آئے ہیں، وہ بھی آپ کی خدمت میں جو ہے پیش کریں گے. اور ان کا مقابلہ جو کہ دفاع حرمین شریفین کہا جا رہا ہے، وہ ان کی حقیقت بھی سامنے رکھیں گے کہ ان کے کرتوت اور ان کے جرائم کیا ہے. کیا وہ واقعی جو ہے وہ خادمین حرمین شریفین ہیں یا خادمین امریکین ہیں. تو اس کے اوپر بھی پوری جو ہے وہ تفصیل سے بات ہوگی، اس کو بھی دیکھیں گے. اور جو ہے وہ یمن کے اوپر کہ یمن جو ہے وہ تاریخی اس کی کیا حیثیت ہے، اس کے اوپر زیادہ اس کے اوپر گفتگو نہیں کریں گے کیونکہ اتنا ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اس کے اوپر تھوڑا سا بس سرسری جو ہے اس کا بھی جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھیں گے. تو سب سے پہلے ہم جو ہے کچھ خبریں جو ہے وہ آپ کی خدمت میں جو بالکل تازہ ترین ہیں وہ پیش کر دیتے ہیں کہ ایران نے عراق کو تکریت کی جو ہے وہ آزادی کے اوپر مبارکباد پیش کی ہے، اور سعودی حکومت نے پاکستانی وفد سے جو کہ وہاں گیا ہوا ہے ان سے پاکستانی فوج کی مدد کی باقاعدہ جو ہے وہ آفیشل درخواست کی ہے. اور سعود خاندان کے اندر جو ہے وہ بڑھتے ہوئے اختلافات نظر آ رہے ہیں، جو کہ روز آپ اس چیز کو میڈیا کے اوپر مشاہدہ فرما رہے ہیں کہ وہاں سے جو ہے وہ بڑی شخصیات جو کہ سینئر شہزادے ہیں وہ ان لوگوں کو جو ہے وہ شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. ان کی پالیسیز کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ یہ اٹیک کر کے سعودی سالمیت سے جو ہے وہ کھیلا ہے، اور ان کے اندر شدید اختلافات جو ہے وہ روز بروز جو ہے وہ پروان چڑھ رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں. یمن میں سعودی عرب کے تازہ ہوائی حملوں میں 120 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں، جس میں سے اکثریت جو ہے وہ بچوں اور عورتوں کی ہے، کیونکہ یہ انہوں نے جن قبائل سے ان کی جنگ ہو رہی ہے، جو فورسز ہیں، ان کے بجائے زیادہ تر انہوں نے شہری آبادی کو پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے اپنے حملوں کا نشانہ بنایا، جو کہ اقوام متحدہ کے حساب سے سرحین جو ہے وہ جنگ کی خلاف ورزی ہے اور انسانی اقداروں سے گری ہوئی بات ہے. یمن پر جاریت میں امریکی بحریہ کا بھی جو ہے وہ تعاون حاصل ہے. تو یہ تو تھیں تمام مختلف مختصر سی خبریں اور بالکل تازہ ترین جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی. اور چلیں گے تھوڑا سا یمن کے اوپر، جو ہم نے کہا کہ ہم گفتگو کریں گے، تو یمن کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ یمن پر تاریخ گواہ ہے کہ یمن ایک ناقابل تسخیر حقیقت ہے. یہاں کے لوگ بہادر، جنگجو، انتھک محنتی اور ایمانی جذبے سے لیس ہیں. یمنی عوام سخت جان اور ان کے جذبے ناقابل شکست ہیں. 15 لاکھ حوثی سادات رہائش پذیر ہیں، اور یمن پر سعودی حملے سے عالم اسلام میں اضطراب کی جو ہے وہ ایک لہر ایجاد ہوئی ہے، اور سوچنے والے افراد اس نقطے پر پہنچ چکے ہیں کہ یہ حملہ کر کے سعودی عرب نے اپنی تباہی کو
خود جو ہے وہ للکارا ہے، اور اس مسلط کردہ جنگ کا نقصان خود سعودی عرب ہی کو اٹھانا پڑے گا، کیونکہ حوثی فوجی اتحاد کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے لیے 185 جنگی طیاروں کو یمن بھیجا جانا سعودی عرب کی خارجہ حکمت عملی میں ایک عجیب اور حیرت انگیز تبدیلی کا مظہر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سعودی حکومت اس کو اپنی کامیابی قرار دے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس دکھائی دیتی ہے۔ یمن کی سرزمین کی جغرافیائی حقیقت اور اس کی تاریخ کے حوالے سے یہ علاقہ کئی بار بیرونی قوتوں کی جارحیت کا نشانہ بن چکا ہے، لیکن ان قوتوں کو منہ کی جو ہے وہ کھانی پڑی ہے۔ سعودی عرب اور اس کے اتحادی ممالک کو بھی اسی طرح شکست سے دوچار ہونا پڑے گا۔ سعودی حمایت یافتہ دہشت گرد القاعدہ اور داعش وغیرہ نے وہاں پر افراتفری اور فرقہ واریت پھیلانے کے لیے دہشت گردی کو ہوا دینے کی بھرپور کوشش کی تاکہ لوگوں کی آبادی سعودی عرب میں شہنشاہیت کے لیے خطرہ نہ بنے، لیکن یہ قوانین اپنے مذموم مقاصد میں بری طرح ناکام رہے۔ انصار اللہ جو یمن کی ایک مؤثر سیاسی جماعت ہے، اسے وہاں کی تمام مذہبی قوتوں کی بھی حمایت جو ہے وہ حاصل ہے، اور اس پر دہشت گردی کا الزام سراسر بے بنیاد اور غیر منطقی ہے۔ ماضی میں سعودی عرب کی بھرپور کوشش رہی کہ یمن کو عدم استحکام سے دوچار کیا جائے اور اسے اتنا کمزور اور غیر محفوظ کر دیا جائے کہ وہ کبھی بھی ایک قوت بن کر خطے کے اندر اپنی سیاسی حیثیت ثابت نہ کر سکے۔ جو ہے وہ اسی کی یہ ساری کڑیاں ہیں، اور چونکہ ان کو ایک ملت کو جو ہے وہ انتہائی درجے جو ہے غربت میں ڈھکیلا گیا، آپ ان کے حلیوں سے، ان کے قیافے سے اندازہ جو ہے وہ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ان کو جو ہے وہ غربت کی چکی میں پیسا ہوا ہے۔ ان کا تمام آئل اور تمام جو ان کے ریسورسز ہیں ان کے اوپر سعودیوں نے اپنے کٹ پتلی بادشاہوں کے ذریعے سے حکومت کی۔ اب چونکہ وہ کھڑے ہو گئے ہیں تو پوری دنیا میں ان کو باغی باغی کہہ کے راگ الاپا جا رہا ہے۔ جنہوں نے حقیقتاً بغاوت کی شام میں ان کو مجاہدین کہا گیا، جنہوں نے وہاں پر لوگوں کے سر کاٹے اور اسلام کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ سریحاً مذاق کیا، ہاتھ میں کتاب اللہ لے کر اور جو ہے وہ اللہ اکبر کے نعرے لگا کر اور مسلمانوں کا خون بہایا، ان کو مجاہدین کہا گیا، ان کو پوری شرق اور غرب سے ایڈ دلوائی گئی، ان کے اوپر کسی نے جو ہے وہ بغاوت کا الزام نہیں لگایا، بلکہ وہاں کے منتخب جو حکومت ہے اس کو جو ہے وہ غاصب حکومت کہا گیا کہ وہ حکومت چھوڑ دیں اور فوراً چھوڑ دیں۔ یہ ساری باتیں کی گئی، اور جو حقیقتاً مظلوم ہیں، جو کہ جن کے آپ نے سال سے جن کے جو ہے وہ وسائل کے اوپر قبضہ کیا ہوا، اگر وہ مانگنے کھڑے ہو گئے تو آپ ان کو باغی کا لقب دے رہے ہیں، اور پوری دنیا میں جو ہے وہ ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ جی حوثی باغی، حوثی باغی۔ حوثی باغی نہیں ہے، حوثی کسی صورت بھی باغی نہیں ہے۔ ایک شخص جو کہ اپنا کھڑے ہو کے حق طلب کرے، وہ بغاوت کیسی؟ وہ تو بالکل جو ہے وہ حق پر ہے کہ وہ اپنا حق مانگ رہا ہے۔ تو یہ ساری سچویشنز ہیں، یہ ہم نے تھوڑا سا جو ہے وہ کوشش کی کہ یمن کے حوالے سے آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا آگاہ کریں۔ سب سے بڑا جو مسئلہ آج کل چل رہا ہے جو کہ فرقہ واریت جو کہ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، حوثی شیعہ کا جو یہ راگ الاپا جا رہا ہے، تو تھوڑا سا ہم کوشش کریں گے کہ جو زیدی قبائل ہیں ان کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ اس پہ معلومات دیں۔ یمن کے حالیہ مسئلے کے بعد اکثر لوگ حوثیوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ حوثی قبائل کا تعلق دراصل زیدی شیعوں سے ہے۔ زیدی شیعوں کے عقائد عمومی طور پر جو کہلائے جانے والے شیعوں میں جو اثناعشری کہلاتے ہیں اس سے بڑی حد تک جو ہے وہ مختلف ہیں۔ اسی تحریر میں جو ہے وہ مزید شیعوں کے عقائد کو جو ہے وہ واضح کیا گیا ہے، جو کہ میں آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ زیدی شیعہ امت مسلمہ کا ایک قدیم ترین فرقہ ہے جن کا شمار شیعہ مذہب کے 3 اہم فرقوں میں سے ہوتا ہے۔ زیدی شیعہ خود کو اہل بیت کے فقہ کے اصل پیروکار سمجھتے ہیں۔ زیدی شیعہ امام زین العابدین علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے امام زید کو امام باقر کے بجائے امام مانتے ہیں۔ پس اثناعشری شیعوں کے ساتھ زیدی شیعوں کا سلسلہ امامت امام زین العابدین علیہ السلام کے بعد مختلف ہو جاتا ہے، یعنی چوتھے امام کے بعد سے آپ کا سلسلہ جو کہ ان لوگوں کا سلسلہ اثناعشری شیعوں کے ساتھ مختلف ہو جاتا ہے۔ زیدیوں کا سلسلہ امامت تاحال جاری ہے، کیونکہ ان کے ہاں ائمہ اہل بیت کی زبانی ایک حدیث مروی ہے کہ ہر 100 سال کے بعد میرے اہل بیت میں سے ایک امام کو لوگوں کی اصلاح اور ہدایت کی جو ہے وہ دعوت دے گا اور ان کو سدھاریں گے۔ اور 2007 میں زیدیوں کے پچھلے امام مجدد الدین المویدی جو ہے وہ انتقال فرما گئے تھے۔ زیدی شیعہ ایک دلچسپ فرقہ ہے جس کا علمی ذخیرہ دیگر جو ہے فرقہ اسلامی سے اس لحاظ سے وسیع ہے کہ ان کا امام اپنے وقت کا سب سے زیادہ عالم ہونے والا شخص ہوتا ہے، اور ہر امام نے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کتاب ضرور لکھی ہوتی ہے اور ان کے یا املا ضرور کرائی ہوتی ہے۔ خصوصاً امام زید کے فقہ احکام پر مشتمل مسند امام زید اور قرآن مجید کی قدیم ترین تفسیر برہان اہل بیت تفسیر غریب القرآن جو کہ امام زید کی ہے، ایک شاہکار تالیف ہے، اور مصر کی جامع ازہر یونیورسٹی میں
جو وہ ایک PhD مقالے میں اس کتاب کا معتبر طریقے سے امام زید سے وارد ہونا ثابت کیا گیا ہے۔ زیدی شیعہ چونکہ امام زین العابدین علیہ السلام کے بعد حسنی اور حسینی ائمہ اہل بیت میں سے امامت کو مانتے ہیں، اس لیے امام زید کے بعد ان کے بیٹوں اور ان کے علاوہ امام حسن اور امام حسن مثنی کو بھی اپنا امام مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زیدی شیعوں کے پاس ان ائمہ اہل بیت حسنی کے بھی ذخیرے حدیث و علم بھی جو ہے وہ محفوظ ہے۔ زیدی شیعوں کی جو زیدیوں کا جو سلسلہ امامت میں اثنا شری ائمہ امام محمد باقر، امام محمد جعفر صادق اور امام حسن عسکری علیہ السلام تک ان ائمہ کی فہرست میں سے نہیں ہے، پھر بھی ان ائمہ کو علم کے امام سمجھتے ہیں اور ان کا احترام بھی کرتے ہیں، لیکن زیدیہ جو ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کو لاولد مانتے ہیں اور امام زمانہ علیہ السلام کے پیدائش کے جو ہے وہ صریحاً قائل ہی نہیں ہیں۔ جو زیدیہ اہل سنت حضرات کی طرح آخر وقت میں اہل بیت کے ایک عادل حکمراں یا امام جو امام حسین کی نسل سے ہوں گے، امام حسن سے ہوں گے، امام مہدی مانتے ہیں اور اثنا شری امام مہدی یعنی فرزند حضرت عسکری علیہ السلام کے منکر ہیں، مگر ایک عمومی جو ہے کہ کوئی آئے گا جو کہ امام حسین السلام کی نسل سے ہوگا، اس کے اوپر وہ بس عقیدہ رکھتے ہیں، مگر امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کے جو ہے وہ ولادت کے ہی قائل نہیں ہیں۔ زیدیہ اگرچہ توحید، نبوت، امامت، عدل اور مات کے قائل ہیں، لیکن امامت کے سلسلے میں اثنا شری شیعوں سے اختلاف کرتے ہیں۔ ان کے ہاں ان کا امام معصوم عن الخطا نہیں ہوتا اور نہ ہی ان کی تعداد محدود ہے، بلکہ تا قیامت جو ہے وہ سلسلہ امامت ان کے ہاں جاری و ساری ہے۔ اس کے علاوہ ان کے ہاں نابالغ شخص امام نہیں بن سکتا۔ پنجتن یا اصحاب کساں کی کوئی نص قرآنی اور روایت کے تحت زیدیہ میں معصوم مانتے ہیں، لیکن دیگر ائمہ کو معصوم نہیں سمجھتے۔ زیدیہ کے کلمے میں الفاظ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے اور زیدیوں کے کسی کلمہ کو کسی مسلمان کی تکفیر بھی نہیں کرتے، اور زیدیہ جو ہے اصحاب رسول سے متعلق معتدل نظریہ رکھتے ہیں اور ان کے ہاں ترضیہ اور وقوف دونوں نظریہ اصحاب سے متعلق پائے جاتے ہیں، لیکن امام ابن مرتضیٰ کا موقف بہت معتدل کہا جاتا ہے۔ زیدیہ کے اس موقف کے مطابق علماء استاد سالم اذان کی کتاب الصحابہ عند زیدیہ اور استاد مرتضیٰ اور استاد زید محتوری کی کتاب میں اسی معتدل رویے کو بیان کیا گیا ہے۔ زیدیہ میں وضو میں اہل سنت کی طرح پاؤں دھوتے ہیں، کیونکہ امام زید کی فقہی تعلیم بھی یہی ہے جس پر دیگر ائمہ اہل بیت کی روایت معتبر امام علی سے مروی وہ جو ہے اپنی کتابوں میں دکھاتے ہیں۔ زیدیہ جو ہے نمازوں کو الگ الگ اوقات میں پڑھتے ہیں، ان کے یہاں 5 الگ الگ وقت کی اذان بھی ہوتی ہے، البتہ جو ہے وہ اذان کے الفاظ ہوتی ہے بالکل اہل سنت کی طرح سے، اور ان کے یہاں اذان کے الفاظ جو ہے وہ اہل سنت کی ہی طرح ہیں، البتہ حی علی خیر العمل 2 بار اثنا شریوں کی طرح سے پڑھتے ہیں، کیونکہ زیدی کتب کے اندر جو ہے وہ ائمہ اہل بیت سے یہی جو ہے وہ کلمات اذان مروی ہیں۔ زیدیہ کے اندر اشہد ان علی ولی اللہ جو ہے وہ نہیں پڑھا جاتا اذان میں، اور لا الہ الا اللہ ان کے اذان کے میں آ کر ایک ہی بار ہے اور 2 بار نہیں۔ زیدیہ فرقے کے اندر جمع صلاتین اگرچہ جائز ہے جیسا کہ اہل سنت کے ہاں بھی ہے، مگر الگ الگ 5 نمازیں پڑھنے کو وہ افضل سمجھتے ہیں۔ اثنا شری اور سنی و زیدی کتب میں افضل جو ہے وہ 5 الگ الگ پہ ٹائم جو ہے وہ پڑھنے کا وہ سمجھتے ہیں۔ زیدی شیعوں کی نماز بہت حد تک جو ہے وہ شافعی اہل سنت کی طرح سے ہے، فرق یہ ہے کہ مالکی اور اثنا شری شیعوں کی طرح زیدی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں، لیکن زیدیہ اثنا شری کی طرح سجدگاہ وغیرہ نہیں رکھتے۔ دیگر شیعہ مسلمانوں کے پیچھے بغیر تقیہ کے نماز پڑھتے ہیں، اور یمن میں اکثر اوقات زیدیہ شافعی اہل سنت کی مساجد میں باجماعت نماز پڑھتے ہیں، اور اہل سنت شافعی زیدیوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور یہ معلوم کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ مسجد زیدیہ کی ہے یا اہل سنت شافعیوں کی، اور یہ نماز میں دونوں طرف سلام پھیرنے کو بھی خروی خیال کرتے ہیں۔ ان کا جو ہے وہ مذہب بہت جو ہے کہ مماثلت جو ہے وہ امام شافعی کے پیروکاروں سے اہل سنت سے جو کہ بہت زیادہ جو کہ وہ مشابہت ہے، جیسا کہ بلکہ ائمہ اہل بیت کی روایت میں جو زیدی کتب میں بغیر تقیہ کے حتیٰ کہ امام جعفر صادق، امام علی رضا اور امام ہادی، امام حسن کی جیسے ائمہ علم کی کوئی روایت تقیہ پر مبنی جو ہے وہ زیدی نہیں مانتے، بلکہ باقاعدہ جو ہے وہ تقیہ کو کے قائل ہی نہیں ہیں۔ زیدی شیعہ نہج البلاغہ کو، صحیف سجادیہ کو وغیرہ کو مانتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کی کتاب صحیف الرضا اور ان کی ایک معتبر کتاب ہے۔ زیدی شیعہ دعائے کمیل بھی محافل میں جو ہے وہ اور مجالس میں پڑھتے ہیں، اور زیدیہ فرقے میں محرم میں امام حسین السلام کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، لیکن مراسم عزاداری جس طرح اثنا شری شیعوں کے اندر رائج ہیں اس طرح
یہاں سے جو وہ ان کی یہاں سے اس طرح سے اذا نہیں ہوتی. اور زیدیہ جو ہے فضائل اہل بیت پر مشتمل حدیث ثقلین، حدیث اہل بیت اور حدیث سفینہ اور حدیث کسا اور حدیث غدیر اور حدیث منزلت کو مانتے ہیں اور ان کو اکثر بیان کرتے ہیں. اور زیدی شیعہ جو کہ زیدیہ فرقے کی کتابوں میں مسند امام زید کا اردو ترجمہ جو ہے وہ ہو چکا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ بہت تفصیل سے جو ہے وہ تمام چیزیں جو کہ بتائیں، جو کہ ان کو ایک جو ہے وہ حوثی شیعہ کہہ کے پریٹنڈ یہ کیا جا رہا ہے جیسے شیعہ اثناعشری جو کہ جن کی جو کہ عزاداری ہوتی ہے، ماتم ہوتا ہے، مجالس ہوتی ہیں، ان کو یہ راگ الاپ کے اور پوری عالم اسلام میں شیعہ اور سنی کی جنگ کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مگر ہم نے اس کو بیان کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ ان کے نظریات اثناعشری شیعوں جیسے نہیں ہیں، بلکہ اس کے اندر بہت ساری مشابہت جو ہے وہ اہل سنت شافعی جو مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں ان کے ساتھ پائی جاتی ہے. مگر چونکہ ان کا ساتھ جو ہے وہ ہمارے تمام جو وہ میڈیا سے اس لیے حمایت کی جا رہی چونکہ وہ مظلوم ہیں، نہ کہ اس سے کہ وہ تھوڑا بہت جو ہے وہ ہمارے کچھ ائمہ اہل بیت سے منسلک ہے. یہ وجہ نہیں، صرف مظلوم ہے. کیونکہ اگر مظلوم کی آپ جو بات کریں تو آپ دیکھیں کہ ہم جیسے کہ کہتے چلے آئے کہ فلسطین کی بھی حمایت ہم اسی لیے کرتے ہیں کہ وہاں کے لوگ مظلوم ہیں. وہاں تو بالکل سرے سے ہی وہ جو ہے وہ کسی ائمہ اہل بیت کے جو ہے وہ ماننے والے نہیں ہیں، ان کے پیروکار نہیں ہیں. تو پھر یہاں پر یہ معاملہ جو ہے وہ سوالیہ نشان جو ہے وہ ہمارے دشمنوں کے لیے اور جو ان کا پروپیگنڈا مشینری ہے اس کے لیے ایک سوالیہ نشان بن جائے گا کہ وہ اس چیز کو بھی پہلے آئیں، اس کو وہ بات کریں، اس کو ثابت کریں کہ یہاں پر جو ہے وہ بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جاتا ہے. کہ یہاں پر معاملہ صرف اور صرف کسی بھی قوم اور ملت کے مجبور اور مظلوم ہونے کا ہے. اس وجہ سے ان کی حمایت کی جا رہی ہے، نہ کہ ان کو باغی کہا جائے، نہ کہ فساد پھیلانے کے لیے ان کو خالی شیعہ کا نام دے کے شیعہ اثناعشریوں پہ تھوپ کے اور وہاں پر شیعہ سنی کی جنگ کرائی جائے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پروپیگنڈا ہیں اور شیطانی آوازیں. ان کے مقابلے میں الہی آواز اٹھنی چاہیے اور سچ کو سچ کر دکھانا چاہیے، اور ان کی جو پروپیگنڈا مشینری ہے اس کا جو ہے وہ اس کی آواز بند کر دینی چاہیے. اب معاملہ آ جاتا ہے کہ ان کی جو جنگ ہے، جنہوں نے ان کے حقوق کو غصب کیا اور خود کو جو ہے وہ خادمین حرمین شریفین جو وہ کہہ رہے ہیں، ذرا تھوڑا سا ان کے اوپر بھی جو ہے وہ نظر ڈال لیتے ہیں کہ سعودی دہشت گردوں نے تقریباً پچھلی صدی میں جو ہے وہ حجاز پر حملہ کر کے اپنی حکومت قائم کی. حجاز کا نام بھی تبدیل کر کے سعودی عرب رکھ دیا. کیا یہ حرمین شریفین پر حملہ نہیں تھا؟ کیا ان دہشت گردوں نے جنت البقیع اور جنت المولا کو مسمار نہیں کیا؟ کیا یہ لوگ گنبد خضرا کو گرانا نہیں چاہتے؟ یعنی اگر یہ تکفیری دہشت گرد 100 سال پہلے مکے اور مدینہ میں قابض ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، اب قبضے کے بعد اپنا جو ہے وہ تکفیری برانڈ کا اسلام پوری دنیا میں پھیلائیں تو کوئی بات نہیں. ہر مسلم ملک میں دہشت گردی کروائیں، بم پھڑوائیں، ائمہ کرام اور اصحاب کرام کی قبور کو کھڑوائیں تو کوئی بات نہیں. اور اب یمن پر حملہ کر کے دنیا کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ عالم اسلام کی مقدس عبادت گاہوں کو خطرہ ہے. اگر کوئی ملک آپ کے ملک پر ڈرون یا فضائی حملہ کر کے بے گناہ اور نہتے شہریوں کو شہید کرے تو کیا آپ محسوس کریں گے؟ یہ کام سعودی تکفیری دہشت گرد ملک نے یمن پر حملہ کر کے کیا ہے. حرمین کو بھلا سعودی سلفی دہشت گردوں سے زیادہ اور کس سے جو ہے وہ خطرہ ہو سکتا ہے؟ تم نے کوئی اس پاک قبر ایسی پاک قبر نہیں چھوڑی جس کو جو ہے وہ جس کا قبہ جو ہے وہ مسمار نہ کیا ہو. کسی ایسی پاک ہستی کی قبر کو تم لوگوں سے وہ محفوظ نہیں. جب بحرین اور یمن میں عوام حکومت سے تنگ آ کر اپنے حقوق کے لیے لڑے تو حکومت سے بغاوت تسلیم کر لی جائے گی اور لڑنے والے باغی ہوں گے. مگر اگر شام اور مصر میں عوام کی منتخب حکومتوں کو جو ہے وہ تکفیری سعودی دہشت گردی کریں اور ان کو گرا دیں تو وہ جو ہے وہ باغی کہلائیں گے، بلکہ مجاہدین کہلائیں گے. ان سب جنگوں میں صرف اور صرف جو ہے وہ سعودی عرب ملوث ہے. ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کے قتل میں صرف اور صرف سعودی دہشت گرد ملوث ہیں. ان مٹھی پر دہشت گردوں نے حرمین شریفین پر قبضہ کیا ہوا اور اپنے مطلب کا اسلام جو ہے اس کا پرچار کیا جا رہا ہے. ایران عراق جنگ ہو، لبنان و فلسطین کی جنگ ہو، افغان جنگ ہو، مصر کی جنگ ہو، حتیٰ کہ جہاں جہاں مسلمانوں کا خون بہایا گیا وہاں سعودی عرب ہی کو پایا گیا. اس تکفیری ملک کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بس یہ آل سعود کی خوفناک بادشاہت ہے.
بھلا یمنی لوگوں سے خانہ کعبہ کو کیا خطرہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے؟ یمنی بھی مسلمان ہیں اور بھلا خانہ کعبہ یا مسجد نبوی کو کیوں نقصان پہنچائیں گے؟ اور یمن کے لوگوں نے تو سعودی عرب پر حملہ بھی نہیں کیا، پھر سعودی عرب کی حکومت امت مسلمہ کی آنکھوں میں کیوں جو ہے وہ دھول جھونک رہی ہے؟ اور ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور حجاز کو ان سعودی تکفیری دہشت گردوں سے آزاد کرانا ہوگا۔ سعودی عرب کا نام دوبارہ حجاز رکھنا ہوگا اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور اصحاب کرام اور ائمہ کرام کے تمام قبروں کے اوپر دوبارہ قبوں کو تعمیر کرنا ہوگا جو کہ مسمار کیا جا سکے۔ اسی سلسلے میں ہم نے آج کی مناسبت سے بھی، چونکہ آج جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کی وفات کا دن ہے، جن کے بیٹوں میں معروف شخصیت جناب غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام ہے، ہم نے ایک تصویر کو ریڈی کیا ہے کہ ہم چاہیں گے اسکرین کے اوپر وہ تصویر دکھائی جائے، کیونکہ وہ آج کی مناسبت سے بھی ہے اور ہمارے آج کے ٹاپک سے بھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ قبر جو ہے وہ جناب ام البنین سلام اللہ علیہ ہے۔ آپ اس کو یا پوری اسکرین پہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹکر آف ہو گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح ایک نجس شخص جو کہ اس کے اوپر کرسی ڈال کے قبر کے اوپر، یہ ان کا اسلام ہے، یہ ان کا ایمان ہے، یہ ان کا کردار ہے، یہ ان کی جو ہے وہ جو ثقافت ہے۔ پورے مسلمان اس وقت دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا میڈیا دیکھ رہے ہیں، بغیر کسی تفریق کے، بغیر مذہب و ملت کی تفریق کے، بغیر تعصب کے اینک اتار کے اگر دیکھیں تو کیا کوئی شخص جو کہ ائمہ اہل بیت اور اتنے بڑے گھرانے کی خاتون ہوں جن کے ماننے والے پوری دنیا میں مسلمان ہوں، کیا ان کی قبر پر اس طرح سے کرسی رکھ کے بیٹھنا، آیا اس کا اسلام تو کیا پوری دنیا میں کوئی بھی مذہب اس توہین کی اجازت نہیں دیتا جس طرح یہ سعودی شخص جنت البقیع کے اندر جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کی قبر کے اوپر کرسی ڈال کے اور پیروں میں چپلیں پہنے ہوئے کس طرح سے یہ نجس جو ہے وہ اس کے اوپر براجمان ہے۔ تو یہ تصویر ناظرین ہم نے آپ کو دکھائی جو کہ منہ بولتا ہوا ثبوت ہے، ان کی پروپیگنڈا مشینری کے سامنے ایک زوردار تماچا ہے جو کہ یہ وہاں پر جو کہ مظلوموں کا خون بہا کر جو ہے وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور راگ الاپ رہے ہیں کہ یہ بغاوت ہو گئی اور خانہ کعبہ کو خطرہ ہے۔ خانہ کعبہ کو خطرہ اور حرمین شریفین کو اور تمام قبور کو، جنت البقیع کو، انہوں نے آپ نے دیکھا کہ جو خطرہ انہی لوگوں سے، یہ جنت البقیع وغیرہ کس نے مسمار کی؟ آیا کسی دوسرے ملک نے چڑھائی کر کے سعودی عرب پہ مسمار کی تھی یا اس آل سعود خاندان نے مسمار کی تھی؟ اور ان کے اوپر کرسیاں رکھ کر کون بیٹھا ہوا ہے، کون لوگوں کو لاٹھیاں مار رہا ہے اور کون ان کو زیارت نہیں کرنے دے رہا؟ آج میڈیا کا دور ہے اور حق کی بات بھی کرنے کے لیے باقاعدہ پلیٹ فارم موجود ہیں اور ہم اس کا جو ہے وہ پورا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے، حق ادا کرتے ہوئے جو کوشش کر رہے ہیں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اور خلوص کے ساتھ محمد و آل محمد کی جو ہے وہ حضور جو ہے وہ اس محنت کو جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ ہمارا ارادہ کسی بھی قسم کے فتنے کو ہوا دینا نہیں، کسی کی دل آزاری نہیں، صرف ہمارا کام حقائق کے اوپر جو ہے وہ جائزہ پیش کرنا ہے تاکہ پروپیگنڈا مشینریوں کے منہ بند ہو جائیں اور جو حق اور سچ کی آواز ہے وہ غالب آ جائے۔ فیصلہ آپ کے اوپر ہے، جو چیزیں میرے پاس تھیں میں نے پیش کی، جو تصویر میں دکھا سکا میں نے دکھائی۔ فیصلہ کرنا مسلمانوں کے اوپر ہے، آپ کی رائے کا ہم احترام کرتے ہیں اور ہم اپنی ٹیلی فون لائنز اوپن کرتے ہیں اور جو آج کا ٹاپک کی طرف جائیں گے۔ آج کا ٹاپک ہے ہمارا مظلوم عوام، تو اس کے اوپر گفتگو کریں گے اور ہم یہیں پر جو ہے وہ اپنے سیگمنٹ کو اختتام کی طرف لے جائیں گے، بڑھیں گے سسٹر سحر کی طرف۔ جی شکریہ، بہت شکریہ علی بھائی، یقیناً آپ نے بہت ہی مفصل جو ہے وہ ہمیں معلومات پہنچائی ہیں اور مجھے خود ان باتوں کے بہت ساری باتوں کے بارے میں نہیں پتہ تھا اور واقعی دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ جو سعودی حکومت ہے وہ کس طرح سے پروپیگنڈا کر رہی ہے اور کس طرح سے ایکسپلائٹ کر رہی ہے اسلام مسلمانوں کو ان کے اسلامی جذبوں کے تحت۔ فی الحال ہم چلیں گے ایک چھوٹی سی بریک کی طرف اور بریک کے بعد آپ سے ملیں گے، آپ کے لیے فون لائنز جو ہیں وہ کھول دی جائیں گی اور ہم آج اپنے ٹاپک مظلوم عوام پر بات کریں گے۔ آپ کو بھی ہم ویلکم کہتے ہیں، آپ بھی اپنے ذریعات آ کر پیش کریں اور ہمارے ساتھ اس ٹاپک کو ڈسکس کریں۔ فی الحال لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک۔